اچھا، اب میں سوال یہ کروں گا کہ آپ ہماری کتابوں کو دلیل اور حجت نہیں مان رہے. آپ کی کون سی کتاب ہے جس میں حضرت علی نے ان کی مخالفت کی ہے؟ اس کے کسی کا حوالہ دیں جی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بہت ساری کتاب احتجاج تبرسی میں آپ حوالہ دینا، حوالہ دینا کتاب میں لے کے آتا ہوں احتجاج تبرسی سے میں آپ کو لے کے آتا ہوں. میرے محترم ناظرین، اس میں احتجاج تبرسی میں جو لوگ اس کتاب سے واقف ہیں جانتے ہیں کہ اس کے مقدمے میں مرحوم تبرسی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس کتاب کی سب روایات شیعوں کے ہاں متواتر ہے. اچھا، اس میں مثلا ایک روایت میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ توجہ سے سن لیں. اور میں اس پر اگر آپ پوری روایت نہ سن سکیں تو میں اس کے کچھ جملے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سن لیں، یہ کتاب ہے الاحتجاج تبرسی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 1، چھاپ انتشارات اسوہ قوم ایران میں یہ کتاب چھپی ہے. یہاں پہ صفحہ نمبر 304 میں روایت فرماتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد گرامی اپنے اجد سے روایت کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جب ابو بکر کے ساتھ لوگوں نے بیعت کی تو وہ امیر المؤمنین علیہ السلام ابو بکر سے بات نہیں کرتے تھے، ناراضگی کا اظہار کرتے تھے، اور ابو بکر ہمیشہ ان کے ساتھ مسکراہٹ کے ساتھ اور محبت کے ساتھ پیش آتے تھے تاکہ ان کو راضی کیا جائے. ایک دن انہوں نے کہا کہ آپ کیا وجہ ہے کہ یہ تو میری گناہ نہیں ہے، لوگوں نے مجھے مجبور کیا، میں نے خلافت قبول کی ہے، میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعد لوگوں نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی، آپ کیوں ناراض رہتے ہیں؟ تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ابو بکر سے کہا کہ فما حملك عليه اذ لم ترغب فيه ولا حرصت عليه ولا وثقت بنفسك في القيام به. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس ذمہ داری کے آپ مشتاق نہیں تھے اور آپ اس ذمہ داری کو لینا بھی نہیں چاہتے تھے، اور اس کی کام بھی بہت زیادہ ہے، آپ کے لیے بہت مشکل کام ہے، تو آپ نے قبول کیوں کیا؟ جب آپ چاہتے ہی نہیں تھے اور آپ کی یہ ذمہ داری آپ اس بوجھ کو آپ اٹھا بھی نہیں سکتے تو آپ نے قبول کیوں کیا؟ تو ابو بکر نے کہا اس وقت میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ان اللہ لا يجمع امتی على ضلال فلما رأيت اجماعهم اتبعت قول النبي صلى الله عليه وآله واحلت ان يكون اجماعهم على خلاف الهدى من الضلال فاعطيتهم قود الاجابه ولو علمت ان احدا يتخلف لم تنع. ابو بکر نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ میری امت جو ہے ضلال گمراہی پہ جمع نہیں ہوں گے، اور جب سب امت نے اجماع کی میرے ساتھ بیعت پر تو میں نے قبول کیا. میں نے حال سمجھا کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات باطل ہو. اگر اس وقت مجھے پتا ہوتا کہ بعض لوگ میری خلافت کو نہیں مانتے تو میں بیعت کو قبول نہ کرتا. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر سے پوچھا اما ما ذکرت من حدیث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلال افکنت من الامت ام لم اکن؟ قال بلا. ابو بکر آپ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وجہ سے کہ امت ضلالت پہ اجماع نہیں کرتی، میں اس امت میں سے ہوں یا نہیں؟ آپ اجماع کریں کہ پوری امت نے مجھ سے بیعت کی، میں اس امت میں سے ہوں یا نہیں؟ کہا کہ آپ ہیں. پھر فرمایا وَكَذَلِكَ الْعِصَابَةُ الْمُمْتَنِعَةُ عَنْهُ مِنْ سَلْمَانَ وَعَمَّارٍ وَأَبِي ذَرٍّ وَالْمِقْدَادِ وَابْنِ عِبَادَةَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْأَنصَارِ. اس کے علاوہ جن لوگوں نے آپ سے بیعت نہیں کی، سلمان، ابو ذر، مقداد، سعد بن عبادہ اور سعد بن عبادہ کے جتنے ساتھی ہیں انصار میں سے آپ کے ساتھ بیعت نہیں کی، وہ اس امت میں سے نہیں ہے. ابو بکر نے کہا جی ہاں، وہ سب اسی امت میں سے. قال علی علیہ السلام فكيف تحتج بحديث النبي صلى الله عليه واله وسلم وان هؤلاء قد تخلفوا عن. تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت سے کہ میری امت ضلالت پہ اجماع نہیں کرتی، آپ اس سے کیسے دلیل لاتے ہو جب پوری امت آپ پہ مجتمع نہیں ہے؟ اتنے بڑے بڑے صحابہ آپ ان لوگوں نے آپ سے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، میں نے انکار کیا. اچھا، پھر ابو بکر کے ساتھ بات چلتا رہا، میں پورا حدیث آپ کے لیے نہیں پڑھتا. ابو بکر سے پوچھا کہ آپ سنیں نا، امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر سے پوچھا کہ ایک شخص اگر خلیفہ بنتا ہے تو اس میں کون سے صفات ہونی چاہیے؟ ابو بکر نے کہا نصیحہ، خلوص، وفا، دفع المداہنہ، اس میں سستی نہ ہو، والمحابات وحسن السیرہ واظہار العدل والعلم بالکتاب السنہ والفصل في الخطاب مع الزهد بالدنیا وقلة الرغبة فيها وانتصاف المظلوم من الظالم للقریب والبعید ثم سکت. یہ صفات اس نے بتا دیا. اب عربی کے صفات ہیں، میں ترجمہ نہیں کرتا، وقت لگے گا، آپ توجہ کریں گے تو پتہ چلے گا. امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا والسابقہ والقرابہ. امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے سابقہ اور قرابہ بھی ضروری ہے. ابو بکر نے کہا جی سابقہ اور قرابہ بھی ضروری ہے. فقال علی علیہ السلام انشدک باللہ یا ابا بکر افی نفسک تجد هذه الخصال او فیہ؟ قال بل فیک یا ابا الحسن. امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر تو نے جتنے صفات گنتی کی ہے، علم بالکتاب والسنہ، عدل، حسن السیرہ، فلان فلان فلان، یہ خصال تجھ میں ہے یا مجھ میں؟ تو انصاف سے بتا. ابو بکر نے کہا بل فیک یا ابا الحسن، یہ سب صفات مجھ میں نہیں، آپ میں. قال فانشدک باللہ انا المجیب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل ذکران المسلمین ام انت؟ اے ابو بکر مجھے بتا دے کہ جب کوئی دنیا میں کوئی مسلمان نہیں تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون تھا سب سے پہلے ایمان لانے والا کون تھا؟
کوئی مسلمان ان کے ساتھ نہیں تھا. قال بل وہ آپ تھے یا میں تھا؟ ابو بکر نے کہا بل انت، آپ تھے. قال فانشدك بالله انا صاحب الاذان لاهل الموسم والجمع الاعظم للامه بسوره براء ام انت؟ قال بل انت. اے ابو بکر مجھے بتا کہ اس وقت جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورہ براء نازل ہوئی کہ مکے میں آپ جا کے اعلان کر رہے ہیں کفار مشرکین کے درمیان جا کر موسم حج میں کہ اس کے بعد یہاں پہ مکے میں کسی مشرک کے آنے کی اجازت نہیں ہے. اور اس زمانے میں مکے میں مشرکین کی اکثریت تھی اور جو شخص اعلان کرتا اس کے قتل ہونے کا بھی امکان تھا. وہ کون تھا جس کو یہ اعزاز ملا کہ مکے میں جا کے اعلان کرے؟ وہ آپ تھے یا میں؟ ابو بکر نے کہا بل انت. فانشدك بالله انا وقيت رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ بنفسی یوم الغار ام انت؟ ابو بکر مجھے بتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مرگ پر کہ وہاں پہ شہادت نصیب ہوتی ہے، شب ہجرت اپنی جان وہاں پہ سینے میں جان وہاں پہ تلواروں کے نیچے لٹا کر، وہ کون تھا جس نے رسول کی جان بچائی؟ وہ آپ تھے یا میں تھا؟ اچھا یہ روایات بہت زیادہ ہماری کتب میں، اور ابو بکر کی مذمت اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف الفاظ. اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میری بات سنیں. جی جی اب نہیں، اب میری سنیں نا. آپ نے بول لیا بسم اللہ. اچھا آپ نے یہ جو روایت پیش کی ہے، آپ نے اپنے جس عالم کا حوالہ پیش کیا ہے، اب میں کیا اگر میں یہاں پر یہ کہہ دوں کہ امام احمد بن حنبل کا جیسے آپ نے انکار کیا، میں کہوں کہ ان کی دلیل میرے نزدیک حجت نہیں ہے، تو یہ بتائیں نا آپ ہماری کتابوں کی دلیل کو مانتے ہیں، میں آپ کی نہیں مانتا، تو اس روایت کو میں کیسے قبول کروں؟ اسی کے مقابلے ایک روایت میں بھی سناؤں گا، آپ ذرا سنیں. نہیں بالکل، اس سے پہلے کہ آپ سنائیں سن لیں. دیکھیں نہیں میں نہیں سنوں گا، میں نہیں سنوں گا. پہلے مجھے بات کرنے دو. میری گفتگو نہیں سنیں گے اس لیے کہ میں دیکھو بات سنو پہلے. میں نے آپ کو سنا ہے. بات سنیں. آپ نے مجھ سے کہا کہ اپنی کتاب میں دکھاؤ. میں نے اپنی طرف سے دلیل. میری بات نہ کاٹیں پلیز. میری بات میں نہ کاٹیں. میری بات کو نہ کاٹیں. میری بات کو نہ کاٹیں. بولنے دیا ہے. نہیں میری بات کو نہ کاٹیں. آپ مجھے بات کرنے دیں. دیکھیں بھائی میں نے خود تو شروع سے بولا تھا کہ میں شیعہ کتب کو دلیل کے طور پہ نہیں لاتا، کیونکہ اس کتب کو آپ نہیں مانتے. آپ نے خود کہا اپنی زبان سے کہ اپنی کتاب سے مجھے ایک حدیث دکھاؤ. مجھے بات نہ کاٹو پلیز. دیکھو مجھے بات کرنے دو. دیکھو آپ کو بات کرنے کا بڑا شوق ہے. حسن یاری صاحب میں دیکھو ابھی میں بات کر رہا ہوں. یہ دیکھنے والے بھی اس شخص کو بات کرنے کا اصول نہیں معلوم کہ ایک شخص جب بات کر رہا ہے اس کی بات نہیں کاٹتے. بھائی مجھے بات کرنے دو. میں نے بڑے تحمل سے بات سنی. نہیں سنا. آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ٹائم دے دوں کہ آپ حدیث پڑھیں. تسلی سے بول لیں. اچھا سن لو ابھی اچھی طرح سے سن لو. میں آپ کے حدیث نہیں سنوں گا آپ کی اپنی کتاب سے، اس لیے کہ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ اپنی کتاب میں کوئی حدیث دکھاؤ کہ ابو بکر عمر کی مذمت ہو. میں اس لیے نہیں لایا کہ میں آپ کو یہ دلیل کے طور پر کہ ابو بکر عمر برے ہیں اس سے ثابت ہوگا. مجھے پتا ہے کہ آپ ہماری کتابوں کو نہیں مانتے. آپ نے مجھ سے ڈیمانڈ کیا تو میں نے حدیث لے کے آیا. اگر آپ کے پاس دیکھیں، مجھے پتا ہے آپ مسند احمد کا مجھے پتا ہے، مجھے فضائل احمد کا پتا ہے، میں ان کے روایات کا دیکھا، وہاں پہ ابو بکر عمر کی کچھ تعریفیں ہیں، وہ سب قرآن و سنت کے خلاف ہیں، حدیث متواترہ کے خلاف ہے. اگر میں آپ سے کہہ دیتا نا میں اپنی کتاب سے ایک تعریف سناتا ہوں، آپ بھی اپنے کتاب سے سنائیں، پھر آپ کو حق تھا کہ اپنی کتاب سے سناتے کچھ. لیکن میں نے جب آپ سے یہ ڈیمانڈ ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، کہ میرا شروع سے ڈیمانڈ یہ رہا کہ ہماری کتاب سے کچھ پیش کرو، تو یہ آپ مجھے شروع سے بتا دیتے، یا پھر آپ بھی اپنی کتاب سے ایک پیش کرو، میں پیش کرتا ہوں. تو میں کہتا ہوں کہ میں پیش نہیں کرتا، یہ کوئی اصول مناظرہ ہے ہی نہیں. اصول مناظرہ تو یہ ہے کہ میں آپ کی کتاب سے پیش کروں اور آپ میری کتاب سے پیش کریں، ٹھیک ہے نا. آپ کو اتنا نہیں معلوم کہ ہماری کتاب آپ پہ حجت نہیں، آپ کی کتاب مجھ پہ حجت نہیں. اب میری بات سنیں. میں آپ کی ہی یہ کتاب ہے، اس کا حوالہ انہوں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں؟ کتاب الروضہ کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں؟ کلینی کی ہے. آپ کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں؟ کتاب الروضہ شیعہ کی. یہ میں اپنی کتاب ہے، انہوں نے حوالہ ان کا کوڈ کیا ہوا ہے، پوری عبارت میں سناؤں گا. جی پڑھیں. تو آپ کتاب الروضہ کیوں نہیں لے کے آئے؟ کتاب الروضہ کی جی دیکھیں آپ کو لائبریری میں تھی، میرا دوست وہ لے کر گیا مجھ سے. میں نے آپ ادھر دیکھیں تیاری کے ساتھ مناظرے کے لیے آیا نا، شیعہ کتاب کو لے کے آنا چاہیے تھا آپ کو. ہم آپ کی کتاب پہ ہمارا کوئی اعتبار نہیں ہے. میں پیش کروں گا پوری. آپ کتاب کھولیں، میں جلد نمبر بتاتا ہوں، صفحہ نمبر بتا دو. جلد نمبر بتاؤ. آپ عبارت کھولیں، آپ بتاؤ نا جلد نمبر. صفحہ نمبر جلد نمبر 2، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 85 85. یہ بکواس ہے، یہ بالکل بکواس ہے. کتاب الروضہ کا جلد نمبر 2 ہے ہی نہیں. کتاب الروضہ کا ایک ہی جلد ہے. روضۃ من الکافی ایک ہی جلد ہے بھائی. روضۃ من الکافی ایک ہی جلد ہے، اس کے 2 مجلدات نہیں ہیں.
آپ یہ حوالہ اس میں اس طرح نہیں چلتا بھائی. چلیں آپ اس کی عبارت یہ نکال لیں. آپ اس کا بھی حوالہ نہیں مار رہے ہیں. چلیں اس میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بھائی امیر المومنین جی سنیں تحقیق کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ اپنی کتاب سے نہیں پڑھتے، مخالف کی کتاب سے پڑھتے ہیں، اور مخالف کی کتاب کو آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے، اس کے حوالے پہ عبارت پڑھنے لگا ہوں جو اس میں عبارت کوڈ ہے وہ اس عبارت کو پڑھنے لگا ہوں. پڑھیں جاب امیر المومنین مکرہن فبایا. جی اب امیر المؤمنین جانے جی نہیں حضرت امیر المومنین آئے، حضرت علی آئے، خود آئے، وہ جا واحد کا صیغہ نے ذکر کیا. جا اب امیر المؤمنین یہ غلط ہے. جا اب با کے ساتھ متعدی نہیں ہوتا. جا اب امیر المؤمنین علیہ السلام کون لے کے آئے؟ فاعل کون ہے؟ یا جی ابھی جی اب امیر المؤمنین ہوگا. عبارت آپ صحیح نہیں پڑھ رہے. ایک منٹ چلے جا اب امیر المؤمنین علیہ السلام، پھر فاعل کی ضرورت ہے، پھر فاعل کی ضرورت. لانے والا کون ہے؟ جاؤ بے امیر المومنین جاؤ آپ صحیح پڑھ. اچھا جی جاؤ بے امیر المومنین مکرہن فبایا. امیر المومنین کو لے کر آئے تو آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیعت کر. نہیں مکرہن کا کیوں ترجمہ نہیں کیا؟ مکرہن کا کیا مطلب ہے؟ یہ مکرہن اس نے لکھا ہے نا، کلینی نے لکھا ہے. اس نے کہا ہے کہ یعنی ناپسند کرتے ہوئے جبرن، تو یہ جبرن یہ مکرہن. یہ آپ صفحہ بتائیں نا مجھے، میں تو ڈھونڈ رہا ہوں تو مجھے نہیں مل رہا ہے عبارت. جاء بامیر المؤمنین علیہ السلام مکرہن فبایعہ. یہ میں نے سرچ پہ بھی لگایا، مجھے نہیں. آپ ہماری فبایعہ یا فبایعہ بیعن سے. تو آپ پوری حدیث پڑھیں نا. انہوں نے عبارت یہاں پر یہ بس لکھی ہے اس کتاب میں عبارت، یعنی وہ بیعت انہوں نے آ کر کی. اچھا دوسرا میں آپ اجازت میں وہ حدیث میں پڑھوں وہ حدیث وہی ہے. حدیث وہی ہے، وہ آپ کے لیے دلیل نہیں بنتی، وہ آپ کے خلاف وہ دلیل ہے. اوکے وہ دلیل نہیں بنتی ہے. وہ انہوں نے جو یہ کیا اہل بیت کی شان ہے کہ حضرت علی کو جبرن پکڑ کر لائے. مجھے یہ بتائیں یہاں پر تو آپ ان کی بزدلی ظاہر کر رہے ہیں. لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ آئے قتل کر. اور سنو نا بھائی بات کرنے دو دیکھو. اور بھائی جب بھی سوال کرتے ہو نا 10 منٹ مجھے دیں، اور 10 منٹ لے لو. جب سوال کرتے ہو تو میری بات نہ کاٹو. اور بھائی جب سوال کرتے ہو نا مجھے دیں پہلے، جو ہی میں جواب دینے لگتا ہوں مجھے 10 منٹ دیں. نہیں بھائی مجھے جواب دینے دو نا، مجھے 10 منٹ کی ضرورت نہیں، مجھے بس جواب دینے دو. آپ اتنی دیر بولے ہیں اللہ سریاری صاحب، میں نے آپ کو سنا ہے، ایک مرتبہ بھی نہیں کاٹا. اور بھائی ابھی آپ نے سوال کیا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو زبردستی لے کے آئے تو اس میں ان کی بے عزتی ہے، یہ ان کی توہین ہے. بھائی توہین کیا لوگوں نے پیغمبر کی توہین کیا. جو لوگ کافر تھے، جو لوگ مشرک تھے، انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ گھس گئے ہیں کہ ہم ان کو قتل کریں گے. اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو چھوڑ کے چلے گئے. کہاں پہ چلے گئے؟ غار میں جا کے چھپ گئے. یہاں پر نہیں کون گھسے؟ بھائی چپ کرو پلیز، بات کرو. صحابہ تھے، وہ کافر تھے. صحابہ بھی کافر بنے نا. وہ صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 منٹ دینے لگا ہوں ٹائم کے مطابق. میں آپ کو 7 منٹ. وہ صحابہ جو مجھے برداشت کرنا ہے، میں بولوں گا. اچھا جی بولے. یہ حدیث یہ پوری طرح سے نہیں پڑھا ہے بھائی. حدیث یہ ہے کتاب روضۃ من الکافی سے. دیکھیں بھائی ہمارا آپ سے استدلال تو میں نے بتا دیا ہے. اور بھائی آپ نے کہا 7 منٹ دیا مجھے نا، چپ کرو نا. ہمارا ان سے استدلال بنتا ہی نہیں ہے. جب تمہارے پاس یہ کتاب نہیں ہے تم اگلے ہفتے آ جاؤ، کتاب لے کے آ جاؤ نا، تحقیق کر کے لے کے آ جاؤ. جب تمہارے پاس کتاب نہیں ہے، تم کسی کتاب کے حاشیے سے پڑھتے ہو، وہ بھی اس آدمی نے وہ عبارت دیکھو پوری حدیث نہیں لے کے آ رہا. وہ کہہ رہا کلینی نے لے کے آیا. وہ کلینی کی بات نہیں، وہ امام باقر علیہ السلام کا کلام ہے. امام محمد باقر علوم الرحمان علیہ السلام کا جملہ، وہ حدیث ہے، وہ کلینی کا جملہ نہیں ہے. اور اس کو آپ غلط ترجمہ کر رہے ہیں. تو آپ کو چاہیے نا کہ پورا کتاب اس طرح مناظرہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ حدیث کو ناقص اس کتاب سے بھی نہ پڑھیں، اس کو بھی ناقص ترجمہ کریں، پھر اس میں سے عبارت بھی چھپا دے کے کلینی نے بیچ میں ڈال دیا. اس طرح مناظرہ گفتگو دیں ہمارے باعث اذیت ہے، باعث تکلیف ہے. آپ جو ہے نا زیادہ محنت کریں، تیاری کریں، پھر آ جائیں، پھر بات ہوگی. میں حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں. کتاب ہے میرے محترم ناظرین، کتاب ہے الروضۃ من الکافی. آپ کو چاہیے تھا کہ یہ کتاب لے کے آتے نا، کم از کم پورا حدیث تو پڑھ لیتے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس نے بھی جس نے حوالہ دیا وہ غلط حوالہ دیا کہ جلد نمبر 2 روضہ کافی کے 2 مجلدات نہیں ہے، ایک ہی جلد ہے. اچھا یہ جلد نمبر 2 ہے بھائی. دارالفکر ایران میں کتاب چھپی ہے، صفحہ نمبر 245 ہے. یہاں پہ حدیث نمبر ہے 341. كان الناس اہل ردۃ بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا 3. سب لوگ پلٹ گئے ولایت سے، امامت سے، ایمان کے راستے سے، وفا عہد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے وفد کیا اس سے پلٹ گئے سوائے 3 آدمی کے. اچھا قلت ومن الثلاثه، میں نے عرض کیا امام محمد باقر علوم الرحمان سلام اللہ علیہ، امام محمد ابن علی ابن الحسین، امام حسین علیہ
علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ پوتے ہیں. امام علی ابن الحسین سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام کے چشم چراغ ہیں. یہ کائنات کے تمام انسانیت پر اللہ کے پانچویں حجت ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے. اچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ تین کون تھے؟ انہوں نے فرمایا المقداد ابن الاسود و ابو ذر الغفاری و سلمان الفارسی. یہ تین لوگ تھے جنہوں نے نہیں پٹے. رحمت اللہ و برکاتہ علیہم، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو ان پر. ثم عرف اناس بعد یسیر، اور اس کے یہ شروع میں یہ تین تھے، اس کے بعد بقیہ لوگ بھی ان سے مل گئے جو باقی رہے ولایت پر، عہد پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے امامت کے میثاق پر. یہ تین تھے. اس کے بعد آہستہ آہستہ اور لوگوں نے بھی توبہ کر لی. بچتا ہے ندامت ہوا، حسرت ہوا کہ ہم نے کیوں وفا نہیں کیا. وہ بھی آگے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی شیعوں کے گروہ میں مل گئے. اچھا وقال هؤلاء الذين دارت عليهم الرحا، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ایمان کا دار و مدار ہے. یعنی اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی نصرت کا دار و مدار. رحا بولتے ہیں کہ چکی کو بولتے ہیں. چکی انہی کی بدولت چلتی ہے. امام علیہ السلام اصل جملہ جو ہے نا، چکی انہی کی بدولت چلتی ہے. یعنی اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے ناصر صرف یہی تھے. اچھا وابوا ان يبايعوا، اور ان لوگ اچھی طرح سے عبارت پڑھو نا تو پھر پتہ چلے گا کہ اس میں ابو بکر کی تعریف نہیں ہے، اس میں ابو بکر کی تکفیر ہے. وابوا ان يبايعوا ان لوگوں نے انکار کیا، کہا کہ ہم مر جائیں گے بیعت نہیں کریں گے ابو بکر سے. حتی جاءوا بامیر المؤمنین علیہ السلام مکرہن، آپ کہہ رہے تھے جاء بامیر المؤمنین، جاء غلط ہے بھائی، صحیح پڑھتے ہیں نا جاءوا، مجھے نہیں معلوم آپ کیا عبارت ہو. حتی جاءوا بامیر المؤمنین علیہ السلام مکرہن، یہ ہوا کہ یہ لوگ زبردستی کے ساتھ گھر میں گھسے، حملہ کیا اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں، آگ لگایا وغیرہ وغیرہ. امیر المؤمنین علیہ السلام کو یہ لوگ زبردستی لے کے آئے. یہ کہتے ہیں اس میں یہ توہین ہے، اور بھائی لوگوں نے انبیاء کو قتل کیا. وتقتلون النبیین بغیر الحق، قرآن میں کتنی جگہ ہے کہ بنی اسرائیل انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے تھے. آپ لوگوں کے تفاسیر میں موجود ہے کہ بنی اسرائیل انبیاء کو کیا کرتے تھے؟ کاٹتے تھے چھری سے، ان کو یا بعض کو زندہ دیگ میں ڈالتے تھے، زندہ دیگچی میں ڈال کے اس کو پکاتے تھے انبیاء کو. یہ بھی آپ لوگوں کی تفاسیر میں. تو اس اگر کوئی شخص مظلوم واقع ہوتا ہے، اس سے اس کی توہین ہے. جو ظلم کرتا ہے اس کی توہین نہیں ہے. جس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی تاریکی میں اپنے گھر سے نکلیں، غار میں جا کے چھپیں. اب وہ کوئی بدتمیز کافر بات نہ کاٹو، بدتمیز کافر ہوگا جو کہے گا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے. نہیں جی ہاں توہین ہے، ان کی تخفیف ہے بالکل ہے، لیکن اس میں ان کی شخصیت کا ان میں کوئی نقص نہیں ہے. یہ کفار کا ظلم ہے. جاؤ بامیر المؤمنین علیہ السلام مکرہن. اور بھائی حدیث تو ختم کرنے دو نا بھائی، حدیث تو ختم کرنے دو، چپ کرو. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو مکرہن، آپ کے 8 منٹ. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ لوگ اکراہ کے ساتھ یعنی زبردستی، وہ خود نہیں آنا چاہتے تھے، زبردستی لے کر فبايع، اور انہوں نے بیعت کیا. تو یہ جو دیکھیں رفع عن امتی التسع، میرے امت سے 9 چیزیں مرفوع ہے. آپ کو پتہ ہی حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 چیزیں امت سے مرفوع ہے. ایک ان میں سے ہے کہ اذا اکرہوا، اگر کوئی شخص کسی بات پہ اکراہ ہو جاتا ہے، مثلا آپ کا حق ہے، یہ مکان آپ کا حق ہے، ایک ظالم آتا ہے تلوار ادھر رکھتا ہے کہ اعتراف کرو یہ مکان میرا نہیں، آپ کہہ دو میرا مکان ادھر نہیں، مکان اس کا نہیں بنتا. یہ زوجہ آپ کا زوجہ ہے، بیوی آپ کی ہے. کوئی شخص یہاں پہ تلوار کہتا ہے کہ بولو یہ میری بیوی نہیں ہے، آپ کہہ دو میری بیوی نہیں، یہ اس سے اس کی طلاق نہیں ہوتی. آپ 100 مرتبہ بھی کہہ دو نا یہ میری بیوی نہیں ہے، طلاق ہی نہیں ہوتی. یہ جو بیعت کی آپ کہہ رہے ہو بھائی، یہ بیعت ہے ہی نہیں، یہ بیعت ہے ہی نہیں. بیعت ہوتی ہے جو رضا سے ہو، بیعت جو اکراہ سے ہو، وہ شریعت میں کوئی بھی چیز اکراہ کے ساتھ ہو وہ نافذ ہی نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. یہ تو ابو بکر کی خلافت کا بطلان کی دلیل ہے. یہ تو ابو بکر کی صحیح، یہ ابو بکر کی خلافت اگر صحیح ہوتی نا، امیر المومنین سب سے پہلے بیعت کرتے ہیں. کیونکہ رسول نہیں، میری بات یہ ختم نہیں ہے، میں بات کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی. اس کی صحیح حدیث ہے کتاب مستدرک حاکم میں بشرط بخاری مسلم، صحیح حدیث ہے. فرمایا کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اہل بیت. فرمایا کہ انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جب تک ان کی اتباع کرو گے گمراہ نہ ہو جاؤ گے. قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام. تو یہ تو حدیث واضح بتا رہا ہے کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ابو بکر سے بیعت نہیں کر رہے تھے، زبردستی پکڑ کے لے کے آئے ہیں. اور اس کے بعد یہ بیعت ہوئی، یہ بیعت ہے ہی نہیں ہے، یہ بیعت نہیں ہے. یہ اگر اہل بیت علیہم السلام ابو بکر کے نہیں، بات سنو، خاموش. اہل بیت علیہ السلام اگر ابو بکر کے بیعت کے مخالف ہیں تو اس کا مطلب ہے پیغمبر بھی مخالف ہے ان کا، قرآن بھی ان کے بیعت کو خلافت کو باطل سمجھتا ہے، اللہ بھی باطل سمجھتا ہے. حدیث کو پورا کرنے دو. وذلك قول الله تعالی، اور یہی آیے مبارکہ ہے وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ قد خلت من قبلہ الرسل. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک پیغمبر ہے،
صرف ایک پیغمبر ہے، وہ خلود کے لیے دنیا میں نہیں آئے کہ ان کی موت واقع نہ ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مر جائیں گے، یہ سورہ آل عمران کی حدیث ہے، أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ اور بھائی یہ قرآن کی آیت ہے، صحابہ زیادہ نہ کرو، یہ قرآن کی آیت ہے، أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم۔ یہ انقلبتم کس پہ خطاب ہے؟ صحابہ سے خطاب ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو، اے صحابہ تم مرتد ہو جاؤ گے۔ یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ سورہ آل عمران کے 144۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا، آپ بولتے جائیں میں نہیں کر رہا، یہ اللہ کا کلام ہے بھائی، یہ اللہ کا کلام ہے، تم اللہ کے کلام کی تصدیق نہیں کر رہے، بولتے جائیں، تم بولو کہ میں نے غلط ترجمہ کیا۔ بولتے جائیں، میں کلام وما محمد الا رسول، سن لو، وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک رسول ہے، وہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے، ایک دن ان کی موت ہوگی۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی انبیاء گزرے ہیں، انبیاء کی وفات ہو گئی، سب انبیاء مر گئے سوائے حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سب مر گئے۔ چلیں جی، آپ نے 12 منٹ ٹائم لے لیا اسی حدیث پر جو آپ بیان کرنے ہیں۔ افإن مات، اور چپ کرو بھائی، بات کرنے دو۔ افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم۔ آپ اگلے سامنے والے بندے کا دلائل، اب آپ نے نہیں بولنا، آپ کا 42 منٹ یہاں پر ٹائم۔ آپ نے مجھے کب بات کرنے دیا بھائی؟ آپ ہر 2 منٹ کے بعد بیچ میں پڑھتے ہیں، میں جملہ بولتا ہوں تو چپ کرو بھائی۔ آپ نے 33 پر آپ بولے ہیں، اور 42 پر آپ چپ ہوئے ہیں۔ اب میری بات توجہ سے، میں ختم نہیں ہوا، آیا ختم، حدیث ختم ہونے دو۔ یہ شخص کتنا بھائی، یہ شخص شروع میں آیا تھا نا، اس نے کیا کہا کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو سنتے ہیں، ایک دوسرے کی بات کو نہیں کرتے۔ پڑھ لیں پوری حدیث، آپ کو چاہیے تھا نا کہ حدیث پڑھ لیتے، آپ نے حدیث نہیں پڑھی ہے، حدیث کا ایک فقرہ پڑھا، وہ بھی غلط پڑھا، اور پھر بھی بولا کہ اس میں آپ کو پڑھنے لگا، آپ نے یہ بھی آپ پڑھ لیں پوری حدیث پڑھ لیں۔ آپ نے یہ بولا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر کی بیعت کیا، اور بھائی وہ تو ہے، وہ بیعت ہے نہیں۔ اکراہ کے ساتھ طلاق ہوتی ہے؟ آپ مجھے بتاؤ، اکراہ کے ساتھ طلاق ہوتی ہے؟ نہیں۔ اگر کوئی شخص، بالکل پھر بیعت بھی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص، آپ اکراہ کے ساتھ کوئی شخص آپ کو مجبور کرے، میں آپ کا سر کاٹوں گا، میں آپ کے بچوں کو زندہ جلا دوں گا، تم یہ مکان، اگر تم نہ کہہ دو کہ یہ مکان میں اس کا نہیں ہے، تم کہہ دو یہ مکان اس کا، مکان اس کی بن جاتی ہے؟ نہیں بنتی۔ شرعاً آپ ابھی بھی مالک ہیں، پہلے بھی مالک تھے مکان کے، آپ کے 1000 مرتبہ کہہ دو یہ مکان اس کا ہے، اس کا نہیں بنتا اس سے، کیونکہ یہ اکراہ ہے۔ اور بھائی یہ بیعت نہیں ہے، تمہیں اتنا عقل نہیں۔ اب سنو جی، وَمَن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اور اے صحابہ سنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی تو کیا تم مرتد ہو جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ مذمت نہیں کرتا بلا وجہ۔ اگر صحابہ مرتد نہ ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اللہ کا یہ آیہ باطل ہوتا، یہ اللہ کی یہ جو آیہ ہے یہ باطل ہوتا، یہ جھوٹ ہوتا۔ اللہ نے واضح طور پر قرآن میں کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتے ہی صحابہ مرتد ہو جائیں گے۔ وَمَن يَنْقَلِبْ، اور جو عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو بھی اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہو جائے گا، لن يضر اللہ شیئا، اللہ کو اس کا ضرر نہیں پہنچے گا، وسيجزي اللہ الشاکرین، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے کو جزائے خیر دے گا۔ تو یہ پتہ چلا حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے میرے عزیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب لوگ دین سے پھر گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو، ان کے تمام وصیتوں کو اپنے پیروں کے تلے انہوں نے دبا دیا، سوائے 3 آدمی کے، لیکن ان کے بعد مزید لوگوں نے توبہ کیا، اہل بیت علیہ السلام سے ملے۔ یہ 3 لوگ مقداد، ابو ذر اور سلمان تھے، ان لوگوں نے کہا ہم کبھی بیعت مریں گے، بیعت نہیں کریں گے، اس وقت تک کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو زبردستی یہ لوگ لے کے آئے اور اکراہ کیا تھا۔ یہ خود دل ان کا خوش ہو رہا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے بیعت کی، وہ بیعت ہے ہی نہیں جو اکراہ کے ساتھ ہو۔ آپ میری سنیں گے؟ بسم اللہ، آپ میری سنیں گے؟ اچھا، اب آپ نے بولنا نہیں، سننے والے اس کا فیصلہ کریں گے۔ سامعین، ان کا کفر خود ان کی طرف لوٹ رہا ہے، اور اس حدیث کے پیش کرنے کے بعد تمام شیعہ حضرات جو ہیں وہ اہل بیت، وہ کس طرح انہوں نے کہا ہے 3 شخص اس میں صرف مسلمان رہے، سلمان، مقداد، ٹھیک ہے جی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں آپ پھر یہ دیکھیں، اس وقت حضرت علی کے بھائی حضرت فضل موجود ہیں، اس وقت عبداللہ ابن عباس موجود ہیں، فضل ان کے بھائی نہیں، فضل بھائی نہیں، عبداللہ ابن عباس موجود ہیں، عباس حضور علیہ السلام کے چچا ہیں، وہ 14 سالہ بچہ ہے، وہ 14 سال کا بچہ ہے، وہ 14 سال کا بچہ ہے، سنیں، اور حضرت عباس بھی موجود ہے، وہ بھی کافر ہو گئے آپ کی حدیث کے مطابق جو آپ نے روایت پیش کی ہے۔ اس میں اہل بیت کے گھرانے کو آپ نے خود کافر ثابت کر دیا ہے، تو مجھے یہ بتائیں، آپ تو خود اس حدیث کے مطابق صحابہ، اور دوسرا آیت مبارکہ سے استدلال کیا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے بعد وہ صحابہ کرام جو ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ سارے مرتد ہو جائیں گے۔ نعوذ باللہ، آپ کا یہ استدلال ہی غلط ہے۔ دیکھیں اللہ نے سورۃ النور شریف میں فرمایا، وعد اللہ
الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے ان کو جو تم میں سے ایمان لائے اور اس وقت مومن سارے صحابہ ہیں. یہ آیت جب اتری ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں اتری. اس آیت کے اترنے کے بعد حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر تم کافر ہو، عمر تم کافر ہو، نعوذ باللہ تم اس آیت میں شامل نہیں ہو. تو حضور علیہ السلام جب آیت مبارکہ اتری ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ آیت کے مصداق سارے ہیں. منکم ضمیر جمع کے لیے ہے، یہ جمع کی ضمیر بتا رہی ہے کہ اس میں تمام صحابہ کرام شامل ہیں. تو اللہ نے فرمایا ہم تمہیں زمین میں خلافت دیں گے، استخلفنہم فی الارض، کہ ہم ضرور تمہیں خلافت دیں گے زمین میں. کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے تم سے پہلوں کو خلافت دی. تو یہاں تو اللہ تعالیٰ خود خلافت دے رہا ہے خلفائے راشدین کو، اس کا مصداق خود خلفائے راشدین ہیں. یا آپ یہ کہیں کہ اس آیت میں شامل جو ہیں وہ حضرت علی خالی تھے، اور اگر مولا علی خالی تھے تو منکم ضمیر جمع کیا ہے، یہ واحد کے لیے استعمال نہیں ہوتا. یہاں پر شیعہ حضرات مجھے یہ دلیل دیں گے یہ آنے والے دور کے لیے یہ اس خلافت کے حقدار جو ہیں وہ امام مہدی ہوں گے. لیکن سامعین ان کی سب سے بڑی قرآن پاک میں تحریف یہ ہے، اپنی طرف سے تفسیر کرنا یہ ہے کہ یہاں پر منکم ضمیر مخاطب کے لیے اور جمع کے لیے، اور امام مہدی جو ہیں وہ فرد واحد ہوں، وہ فرد جمع نہیں ہوں گے. تو ان کا قرآن سے یہ استدلال کرنا ہی خود کفر ہے. اللہ نے تو قرآن میں ان صحابہ اکرام کے بارے میں فرمایا ہم تمہیں خلافت دیں گے، تو اس آیت مبارکہ میں خلافت ان کی ثابت ہوتی ہے. آگے اس کا شان نزول کیا ہے کہ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی ہے تو اس سے مراد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں صحابہ اس کا مصداق ہیں. اور اس چیز کی کہ اس آیت میں شامل کون ہیں، اس کو ہمارے مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ اس آیت سے مخاطب جو ہیں وہ یہ صحابہ کرام ہیں، اور آپ ان کو کافر کہہ رہے ہیں. اس کے بعد سنیں جی سامعین، انہوں نے دلیل دی ہے. میں اب ان کو ایک اہل بیت کی ہی حدیث سناتا ہوں، آپ نے اس کو غور سے سننا ہے. جن اہل بیت کا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صحابہ کرام کے مخالف تھے، حدثنا ابو بکر احمد ابن محمد ابن اسماعیل. کتاب کا کیا نام ہے؟ کتاب کا کیا نام ہے؟ کتاب کا کیا نام؟ کتاب کا نام ہے جناب میزان الاعتدال. یہ میزان الاعتدال مصنف کس کی کتاب ہے؟ کس فرقے کی کتاب ہے؟ اہل سنت کی ہے. لیکن یہ حدیث جو میں پیش کر رہا ہوں نا، ہمارے کتاب سے لے کے آؤ، ہمارے کتاب سے لے کے آؤ، ہمارے کتاب سے لے کے آؤ. نہ آپ نے جو حدیث پیش ہمارے کتاب سے لے کے آؤ. اس کے جتنے اس کتاب کا مصنف کا نام ہے حافظ احمد ابن علی ابن حجر عسقلانی. میری بات سنیں، میں آپ کی بات کے دوران بولا نہیں ہوں، میری بات سنیں. آپ نے بار بار بولا ہے، دیکھیں میں خاموش رہوں گا، لیکن آپ کو اصول مناظرت پر رہنا ہوگا. آپ اپنی کتاب شروع نہ کریں بھائی. یہاں پر میں ابھی تک خاموش. یہاں پر جتنے حافظ ابن حجر کی حدیث آپ پہ نہیں چلے گی. وہ سارے حافظ ابن حجر کون ہے؟ حافظ ابن حجر خود کیا ہے؟ چلے میں آپ کو دوسری جو بات کرنے لگا ہوں، اس کے جتنے سند کے حافظ ابن حجر کی حدیث نہیں چلے گی یہاں پہ، ہمارے کتاب سے لے کے آؤ نا. ان سب کی روایت کو آپ کے علماء نے بھی نقل انہی اسناد تو لے کے آؤ، ہمارے کتاب سے لے کے آؤ، ہمارے کتاب سے نقل کرو. ہمارے علماء نے نقل کیا تو بسم اللہ دکھاؤ. بات یہ ہے آپ نے زندگی میں کون سی شیعہ کتاب پڑھی ہے؟ یہاں سے پڑھ رہا ہوں میں، سند یہاں سے پڑھ رہا ہوں. نہیں، سند بھی ہمارے کتاب سے پڑھو، سند بھی ہمارے کتاب سے پڑھو، حدیث بھی ہمارے کتاب سے پڑھو. یہ کیا طریقہ کار ہو؟ سند ایک کتاب سے پڑھیں گے، حدیث دوسری کتاب سے پڑھیں گے. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ دنیا میں ایسا کارٹون آپ نے دیکھا؟ آپ دنیا میں ایسا کارٹون آپ نے دیکھا؟ سند ایک کتاب سے، حدیث دوسری کتاب سے. آپ دیکھیں آپ جیسا حسن یاری صاحب نہ غلط بات نہ کریں. آپ جیسا مسخرہ بھی کسی نے، میں ادب کے پہلو میں بول رہا ہوں. یہ ادب ہے کوئی میں نے ایسا بندہ بھی نہیں دیکھا. آپ قرآن کی آیت کے دلی صحابہ کرام کو وہاں پر کافر کہتے ہیں، اور اپنے آپ قرآن نے کہہ دیا، یا قرآن نے جب کہہ دیا کہ وہ کافر ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ وعد اللہ الذین منکم، تم میں سے جو ایمان لائے. تو یہاں بھی جو بھی حدیث آپ ہماری کتاب سے نقل کریں گے، سند بھی ہماری کتاب سے. یہ حدیث کے راوی کیا آپ اہل بیت کو مانتے نہیں ہیں؟ ہم آپ کی کتاب کو نہیں مانتے بھائی. آپ کی کتابیں جھوٹ سے بھری پڑی ہیں، اللہ سے جھوٹ نسبت دیتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ نسبت دیتے ہو، آپ نے جتنی شیعوں سے جھوٹ نسبت. ابھی آپ نے اپنے کتاب سے جو بات کہی نا، کتاب روضہ کافی سے، ہمارے سامنے آپ جھوٹ کہہ رہے تھے، ہمارے سامنے نہ عبارت سے اس کا صحیح پڑھ رہے تھے. کرتے ہیں آپ جو کتابوں میں روایت. اچھا چلیں جی، آپ جو کتابوں میں روایت پیش کرتے ہیں اس کی سند لکھ رہے ہیں. ہم جو کتابیں آپ کے پیش کرتے ہیں، ہم کتاب یہاں پہ اسکرین پہ دکھاتے ہیں، سند دکھاتے ہیں، مؤلف کون ہے، کس نے چھاپا ہے، کس سال میں چھپی ہے، کس سال میں چھپی ہے، ہمیشہ دکھاتے ہیں. یہ میرے پاس آپ کی کتاب، یہ آپ میرے پاس کتاب ہے امام حسین، یہ آپ کی لکھی ہوئی ہے
سید ابن طاؤس ہیں راوی لکھنے والے، غور سے دیکھ لیں اس کتاب، سید ابن طاؤس ہیں راوی لکھنے والے، امام حسین کی سیرت پر کتاب لکھی ہے۔ سامعین یہ پوری کتاب میں آپ کسی جگہ پر دکھا دیں، میں آپ کے سامنے یہ تصویر پوری اس کی پیش کرنے لگا ہوں، کسی جگہ پر انہوں نے سند پیش نہیں کی ہے۔ آپ کتاب در منصور میں دیکھیں، در منصور میں ایک سند دکھاؤ مجھے، کتاب تفسیر در منصور ہے، ایک سند نہیں ہے، کتاب تفسیر ابن ابی حاتم ہے، ایک سند نہیں ہے۔ وہی بات آگئی، وہی بات، ٹھیک ہے نا، وہی بات آگئی نا کہ جب آپ کی کتابوں کا حوالہ دیا گیا ہے یہ وہ ہے جس میں کوئی ابھی آپ نے کہا کہ سند سے پیش کرتے ہیں، میں یہ بات کر رہا ہوں یہاں پر سند نہیں لکھی ہے، تو اب بتائیں اس کا کیا حال ہے؟ سند لکھی نہیں ہے، پر ختم بات۔ اگر ایسی کتاب ہے، یہ بتا رہا ہے ایسی کتاب ہے جس کی سند نہیں ہے تو اس کو حجت کے طور پر نہیں پیش کر سکتے۔ ہم بھی ایسی کتاب آپ کے سامنے نہیں لاتے جس کی سند نہیں ہے۔ یہ جھوٹا ہے، چلیں نہیں، آپ مان کے کہیں یہ جھوٹا ہے، کہیں یہ ہمارا جھوٹا ہے، کہیں بات کرنے دو، بات کرنے دو۔ یہ آپ کو پتا ہے شاگرد یہ نہایت بھائی، یہ بھائی اس طرح نہیں ہوتا۔ اب بھائی مجھے مجبور نہ کرو کہ میں آپ کو جاہل کہہ دوں اور آپ کو بیوقوف کہہ دوں۔ اس کا مطلب اگر کوئی مصنف سند نہیں لاتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جھوٹا ہے۔ سند لانا اور بات ہے، جھوٹا ہونا اور بات ہے، ان دونوں میں تلازم نہیں ہے۔ بہت سارے علماء ہیں بھائی، بات کرنے دو، ایک دفعہ ایک منٹ بات کرنے دو۔ دیکھیں بہت سارے علماء اختصار کے لیے، آپ مجھے بات کرنے دیں، بہت سارے، آپ نے مجھے سوال کیا کہ کہہ دو جھوٹا نا، میں جواب دوں۔ بہت سارے علماء اختصار کے لیے کسی مسئلہ کے بنا پر وہ سند ذکر نہیں کرتا، اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ آپ کو وہ حدیث لانا ہوگا جو شیعوں کے نزدیک وہ صحیح ہے، سند کے ساتھ صحیح ہے، وہ حدیث لانا ہوگا۔ اگر اس کتاب میں، کتاب سید ابن طاؤس میں سند نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ شیعوں کے کسی بھی کتاب میں سند نہیں۔ شیعوں کے وہ کتابیں جو شیعہ صحیح مانتے ہیں، جن کے اسانید ان سے آپ کو لانا ہوگا۔ میں نے آپ لوگوں کے آپ کی بہت سارے کتابیں ہیں، سند کو نہیں مان رہے، بہت ساری کتابیں جن میں حدیث موجود ہے، سند نہیں ہے۔ کتابوں کو آپ نہیں مان رہے، چلے میں آپ کو کہتا ہوں آپ اس سند کو نہیں مان رہے، کتابوں کے حوالے آپ دیتے وقت ہماری کتابوں کے حوالے اوکے بھائی ابھی جو ہے نا ایک منٹ بھی آپ ان کتابوں کو برداشت نہیں کرتے۔ اب یہ کوئی نے جو پیش کی ہے صحابہ کرام اس کے مخاطب ہے، آپ نے تو سب کو مرتدین کہہ دیا، تو یہاں پر تو اللہ نے فرمایا لا یستخلفنہم فی الارض، ہم زمین میں ضرور انہیں خلیفہ بنائیں گے۔ یہ بتائیں یہاں پر تو خلافت صدیق اکبر بھی ثابت ہو رہی ہے، خلافت فاروق اعظم بھی ثابت ہو رہی ہے، صحابہ کرام کو خلیفہ اللہ نے جو بنایا یہی تو ایمان والے، ان کا ایمان بھی ثابت ہو رہا ہے اسی آیت مبارکہ سے۔ چلیں بھائی یہاں پر اچھا بات، ابھی چپ کریں، پھر آپ میرے بات کے بیچ میں نہ بولیں۔ دیکھیں تو محترم ناظرین، انہوں نے کہا پہلے اس حدیث کے متعلق، میں نے نہیں کہا کہ یہ لوگ کافر ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب لوگ کافر ہو، ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے۔ میں نے کہا سب لوگ عبارت پڑھی ہے مکرے نا، آپ نے قرآن کی آیت کا مصداق بھی صحابہ کو کفر کرا۔ بالکل آپ سن لیں، حدیث میں ہم نے کہا تھا کہ حدیث کی جو لفظ ہے کان الناس اہل ردۃ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کیا ترجمہ کیا تھا کہ لوگ پلٹ گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کافر ہو گئے تھے۔ اوکے بھائی صاحب، آپ بات نہیں کرنے دیں گے نا، ہم یہی تو عرض کر رہے ہیں کہ کافر نہیں تھے۔ آپ سن لیں بھائی پلیز، تو پھر بھائی سن لیں، غلط ہو گئی کہ وہ کافر نہیں، آپ بات کرنے دیں گے نا تو آپ غلط سمجھ رہے ہیں، آپ بات کرنے دیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی نا، آپ ایک چیز کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اور دیکھیں اس طرح اگر دیکھیں، میں بھی آپ کو وارننگ دیتا ہوں بھائی، آپ ہمیں بات نہیں کرنے دیتے اور اس طرح مجھے بار بار آواز اوپر کرنا پڑتا ہے۔ اوکے، خدا حافظ، تھینک یو سر،